اکثر اوقات ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہی یہ آزمائش کیوں، یا ہمارے اوپر ہی یہ تکلیف کیوں۔ میرے دوستو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ رب العزت اپنی ہر تکلیف اور ہر آزمائش کو بغیر ریزن کے نہیں بھیجتا، اپنے وہ پسندیدہ بندوں کے اوپر اپنی تکلیف کو اتارتا ہے اور اس تکلیف کے ذریعے، اس پریشانی کے ذریعے اپنے بندے کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو سونا ہے وہ آگ میں پک کر کندر بن جاتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ اپنے بندے کو جب مقام دینا چاہتی ہے، مرتبہ دینا چاہتی ہے، تو اسے کیا کرتی ہے، اس کے اوپر کرائسس لاتی ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کنگ ہوتا ہے نا، کنگ وہ اپنے کرائسس کے دور میں بھی کنگ ہوتا ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی کنگ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا اس کے اوپر ایک بے پناہ بے پیارا جو ہے وہ کرم ہوتا ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے، ایسی عظیم ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، تو وہ اپنے بندے کے اوپر ایسی تکلیف کیوں ڈالے گا؟ جب ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتی، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ سچوں کا خدا ہے، وہ سچا ہے، وہ سچا رب ہے، وہ ہمارے اور آپ کے اوپر ایسی تکلیف کیوں ڈالے گا جو ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ اس طرح ایک اور فرق بھی سمجھ لیجیے کہ علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آزمائش اور مصیبت میں کیا فرق ہے، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آزمائش جو تکلیف ہے وہ اگر اللہ کے نزدیک کر رہی ہے تو وہ آزمائش ہے، اور اگر وہ اللہ سے دور کر رہی ہے تو پھر وہ مصیبت ہے۔ تو میرے دوستو جب کبھی آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو وہ دراصل آپ کے لیے ایک انعام ہوتی ہے۔ اس کے اندر آپ نے ڈھونڈنا یہ ہوتا ہے کہ آپ سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ آپ کو اپنے خوف کے اوپر قابو پا کے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے سجدہ ریز ہونا، کیونکہ سجدہ کیوں اللہ کی ذات کے سامنے ہے؟ خوف کیوں صرف کہتے ہیں کہ اللہ کا لینا چاہیے، کسی دنیا کی کسی بھی طاقت کا خوف نہیں لینا چاہیے؟ اس کی صرف اور صرف ریزن یہی ہے کہ کیونکہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، کسی اور ذات کو سجدہ ہوتا تو پھر ہم اس کا خوف بھی لے سکتے تھے۔ تو کسی چیز کا بھی خوف نہیں لینا چاہیے، اور جو بھی آپ کے اوپر آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دراصل وہ ایک پریشانی تکلیف کے شاپر کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ کے پاس رحمت بنا کے بھیجتا ہے۔ بس آپ کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر میرے لیے بلیسنگ کیا ہے، اور یقین جانیے بلیسنگ کا ویٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ سے بلیسنگز مانگی جاتی ہیں کہ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، غریب بندہ ہوں، فقیر ہوں۔ اور اگر آپ کے اوپر انعامات بھی ہیں پھر بھی آپ مانگیے۔ دیکھیے اللہ ناراض کب ہوتا ہے آپ سے؟ جب آپ اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے پاس بے شک ہے لیکن پھر بھی مانگیے۔ وہ دعا نہیں قرآن مجید میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ سے اور رحمت کے آپ جو ہے نا طلبگار رہیں، اور بلیسنگز کے طلبگار رہیں۔ اور پھر رحمت کیسے بڑھتی ہے؟ بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ جب آپ کے پاس اچھا اخلاق ہے، آپ لوگوں کو بانٹیے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ لوگوں میں بانٹیے۔ دیکھیے اگر آپ گڑ جو ہے نا، گڑ اگر آپ شکر دے نہیں سکتے تو شکر جیسا بول دیجئے، گڑ نہیں دے سکتے گڑ جیسا بول دیجئے، اس کے اندر آپ کا کچھ جائے گا نہیں، لیکن آپ کے اچھے اخلاق کا جو ہے نا وہ امپیکٹ جو ہے وہ ضرور کریٹ ہوگا۔ میرے دوستو یاد رکھیے آپ کی ہر تکلیف کے اندر اللہ رب العزت کی حکمت ہے، بس آپ نے اس حکمت کو جاننا ہے، حکمت کو سمجھنا ہے، اور جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کے اوپر توبہ ضرور کیجیے کہ کہیں آپ کسی پکڑ میں تو نہیں آ گئے، یا کوئی آپ نے ایک ایسا گناہ تو نہیں کر دیا جو نہ کردہ گناہ ہو، کسی کے اوپر بہتان تراشی تو نہیں کر دی، کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ کسی نے آنسو بہائے ہیں تو وہ سکون کی نیند سو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں یا آپ کے اوپر جو برڈن بنتے ہیں، ایک وقت پہ آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں تو شاید یہ مقام مجھے ملتا ہی نہ۔ بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے ایک وقت پہ جب آپ عظیم بن جاتے ہیں نا تو پھر آپ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو تکلیف کو کبھی بھی مصیبت مت سمجھیے، بس اللہ رب العزت کی آپ اسے حکمت سمجھیے کہ اللہ کا جو نظام ہے بہت آنا ہے، کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے۔ السلام۔